اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة وان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نماز ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز اس لیے پڑھی جائے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، نماز اس لیے پڑھی جائے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس کی نفرت سے ہم بچ سکیں، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اس سے بچا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں جو ہمیں نیگیٹو چیزوں سے بچاتی ہیں۔ نماز اس لیے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک تو چیز ہے کہ آپ پازیٹیو کی طرف جائیں، دوسری چیز ہے کہ آپ نیگیٹو سے دور ہوں۔ تو جب آپ اس سوچ سے نماز پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے گا اس لیے میں نماز پڑھوں، کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ پیار نہیں کرے اس لیے نماز پڑھوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرشتوں کی میرے اوپر لعنت ہوگی، اللہ تعالیٰ نفرت کرے گا تو اس لیے میں نماز پڑھوں، تو آپ کی جو نماز ہے وہ اسی طرح ہی ہوگی۔ اگر آپ نماز اس لیے پڑھیں گے کیونکہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، جیسے مثال کے طور پہ دو امپلائیز ہیں، دو جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں، دو بندے، دونوں کی سیم جاب ہے۔ ایک جو ہے جاب والا وہ اپنی جاب کو ایز اے پیشن شوق سے کر رہا ہے کیونکہ اس کو آگے بڑھنا ہے، اور اس کو جاب جو ہے وہ دل کے ساتھ جاب کر رہا ہے، وہ محبت کے ساتھ جاب کر رہا ہے۔ اور دوسرا بندہ جو ہے اس کی بھی سیم جاب ہے، سیم ٹائمنگ ہے، لیکن وہ جاب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو جاب سے نکالا نہ جائے۔ جو بندہ اس لیے جاب کر رہا ہے جس کو جاب سے نکالا نہ جائے، وہ نیگیٹو سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے ہر وقت وہ پریشان رہے گا، اس کو جاب کرنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا، لیٹ جائے گا، جلدی وہاں سے فارغ ہونے کی کوشش کرے گا، ایکسٹرا کام کرنے کو کوئی کہے گا، باس اس کو کہے گا، وہ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن جو بندہ جاب کو ایز اے پیشن دل سے کرنا چاہے گا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ جاب کرنی ہے اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں انٹرسٹ پیدا کرنا ہے، میں اپنے شوق سے کر رہا ہوں، تو آپ اس کو دیکھیں گے وہ ہر وقت ہیپی رہے گا، وہ ہر وقت خوش رہے گا۔ اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو میتھ کا سبجیکٹ بہت پسند ہے، وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ کیونکہ مجھے یہ سبجیکٹ بہت پسند ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ مجھے جو ہے وہ ایگزام میں پاس ہونا ہے۔ دوسرا اسٹوڈنٹ اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ مجھے صرف ایگزام میں پاسنگ مارکس لینے ورنہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ ایک تو جو ہے وہ نیگیٹو سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں، اور دوسرا جو ہے وہ پڑھ رہا ہے کیونکہ اس سبجیکٹ سے محبت ہے، اور وہ سبجیکٹ میں اس کو فیل پاس کا ڈر نہیں ہے، اس کو اس سے محبت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ پازیٹیو کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں نماز کیوں پڑھنی چاہیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو جیسے تم مجھ کو یاد کر سکو، مجھے یاد کرو۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ریممبر کرتے ہیں، کس میں؟ نماز میں۔ تو جب اس دنیا میں آپ کا ریلیشن شپ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہے وہ آپ کا اس دنیا میں آنے سے پہلے کا ہے، اور جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں جتنا پیریڈ آپ کو اللہ عز و جل نے حیاتی دی ہے، زندگی دی ہے، وہ آپ پیریڈ گزار کے اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جائیں گے۔ تو جو ریلیشن شپ آپ کا پہلے اللہ عز و جل کے ساتھ اس دنیا میں آپ کا ریلیشن شپ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ صحیح ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جو ہے وہ رزق دے گا، نعمت دے گا۔ یہ چیزیں اگر آپ کی زندگی میں جو بھی چیز اچھائی ہے، آپ کی لائف میں جو بھی چیز اچھی ہو رہی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی اچھائی دینا چاہتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھائی جو ہے میری زندگی میں برقرار رہے اور زیادہ اللہ عز و جل کی نعمت میرے اوپر نازل ہو، زیادہ رزق ملے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب آپ کا ریلیشن شپ مضبوط ہوگا تو یہ چیزیں آپ کی زندگی میں برقرار رہیں گی، اور اللہ عز و جل اس سے زیادہ اور بھی دے گا۔ تو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی جائیں گے۔
تو یہ جو چیزیں ہیں نماز پڑھنے کے لیے یہ بہت ہے. جیسے یہاں پہ اس آیت میں سورہ عنکبوت کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، بے شک جو نماز ہے، ان الصلاۃ بے شک جو نماز ہے، واحد نماز ہی ہے جو آپ کو فحشا، انڈیسینسی، جو ان اپروپریٹ چیزیں ہیں ان سے روکتی ہے. نماز مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ریممبرنس، جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وہ آپ کو ان چیزوں سے روکتی ہے جو چیزیں غلط ہیں. آج کل جو غلط چیزیں ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، موبائل فون میں بھی ہیں، جہاں آپ جاب پہ جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو غلط چیزیں ملیں گی. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسکول جاتا ہے اس کو وہاں پہ بھی غلط کرنے کے لیے چیزیں ملیں گی. فحشا، جو بھی ان اپروپریٹ چیزیں ہیں، غلط ہے، وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گی، چاہے گھر ہو، چاہے باہر ہو، چاہے دوست ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے جاب ہو، ایون کوئی بھی نہیں ہو، اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو تب بھی آپ کو جو ہے وہ چانس ہے کہ آپ غلط چیزیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میری یاد ہے، میری ریممبرنس ہے، میری یاد ہے، وہ ان چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کرے گی. اگر آپ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے وہ اس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے پروٹیکٹ کرے گا جو فحشا ہے، جو غلط ہے، جو بے حیائی ہے، جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے. اب جو ایک بندہ جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہا اور وہ ان چیزوں میں چلا گیا ہے، غلط چیزوں میں چلا گیا ہے، تو آہستہ آہستہ چل کے اس کا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو وہ غلط چیز غلط نہیں لگتی. جب وہ غلط چیز غلط نہیں لگتی تو پھر اوپر سے وہ اور زیادہ چیزیں کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والمنکر. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی جب دل میں پکی ہو جاتی ہیں، جب آپ غلط چیزیں اتنی کرتے ہیں، آپ کو غلط چیز غلط نہیں لگتی، تو اس کے بعد آپ جو ہے اس سے زیادہ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں اور آپ کو وہ چیز غلط نہیں لگتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نماز ہے، جو اللہ کی یاد ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں فحشا، جو منکر، یہ چیزیں آپ کو برائی سے روکتی ہیں، یہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی غلط چیزیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو اپنی نماز جو ہے وہ کریکٹ کرنی چاہیے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہاں پہ بھی ذکر ہے، ریممبرنس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہے، ذکر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اکبر ہے، اس سے کوئی بھی چیز کم نہیں. جیسے فرض نماز ہے، آپ جتنے بھی نفل پڑھیں، جتنے بھی سنت پڑھیں، آپ جتنے بھی تہجد پڑھیں، پوری رات آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، پوری رات آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آپ فجر کی فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کی جو عبادت ہے، رات والی جو عبادت ہے آپ نے ساری رات جا کر کی، وہ فرض نماز کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. اسی طرح آپ پورے سال میں جتنے بھی عمرے کریں، ہر مہینے آپ عمرے پہ جائیں، لیکن حج جو ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہے. حج جو ہے وہ کمپنسیٹ نہیں کرتا، چاہے آپ 100 دفعہ سال میں جو ہے وہ عمرے کے اوپر جائیں. اسی طرح آپ جتنا بھی صدقہ کریں، جتنا بھی خیرات کریں، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہے، وہ کمپنسیٹ چیزیں نہیں ہوتی. تو اس لیے نماز جو ہے وہ ہمارے اوپر 5 وقت فرض ہے، اور نماز کو ہمیں اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں پازیٹیو کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں پازیٹیو چیزیں بتائی ہیں ان کی طرف جانا ہے. یہ نہیں کہ ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ ہم دوزخ سے بچیں، ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے اللہ کی جو وہ ناراضگی سے بچیں. نہیں، اس لیے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے ہمیں رضا چاہیے، اور ہمیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ زندگی میں رکی رہیں، اور زیادہ بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ چاہیے. تو آخر میں جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، پھر اس دنیا سے جائیں گے، پھر ہم جو ہے لاسٹ میں اللہ عز و جل کی طرف ہی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی، صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی، دل سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برائی سے روکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.